عامر احمد خان صاحب، مجتبی خامنئی کا سپریم لیڈر منتخب ہونا کیا فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ کے 10 دن گزرنے کے باوجود ایران اپنی داخلی طاقت پر غیر معمولی بھروسہ کیے ہوئے ہے یا اس کو وہ اعتماد حاصل ہے؟ ایبسلیوٹلی جی، کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک شو آف ڈیفائنس ہے. مجتبی خامنئی کے آنے سے پہلے بھی جو پچھلے 7-8 دن جو جنگ لڑی گئی ہے اس کے اندر وہ کوئی ایسی کوئی باتیں سینٹرل کمانڈ نہیں تھی جس سے آرڈرز آ رہے ہوں جو زیر زمین ہو، جس کو ڈھونڈ کے مارنا، جس طرح سے علی خامنئی کو مارا گیا وہ مشکل ہو اور وہ یہ ساری جنگ کو کنٹرول کرے. ایران کا نظام جو ہے وہ ہی اس جنگ کو لڑ رہا تھا اور وہیں پر یہ پالیسیز بن رہی تھی. تھوڑی بہت جو کنفیوژن پیدا ہوئی ایرانین پریزیڈنٹ کے اس بیان کے اوپر کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ خلیجی ممالک پر حملہ کریں، وہ بھی میرا خیال ہے ڈیلیبریٹ مس انٹرپریٹیشن تھی، لیکن اب وہ بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر کسی خلیجی ملک کے اندر امریکی بیس ہیں تو وہ ایران کے لیے ایک لیجیٹمیٹ ہدف ہے. تو یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہ ایک کھلم کھلا شو آف ڈیفائنس ہے. اور میری رائے میں جتنا میں انٹرنیشنل آبزرورز کو بھی میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، باقی چیزیں کیا تھی، جو اس کا ایک ریئل خطرہ اس شو آف ڈیفائنس سے پیدا ہو گیا ہے وہ یہ کہ یہ امریکن ڈیسپریشن میں اضافہ کر رہا ہے. دیکھیے یہاں پر دو فرق اینٹیز ہیں. بے شک امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، لیکن اسرائیلی اہداف اور امریکن اہداف اس علاقے میں بہت مختلف ہیں. وہ بالکل ایک جیسے نہیں ہیں. یہاں ان کو آپ ایک پیج پر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اسرائیل کا ہدف بڑا کلیئر ہے اور وہ ہے کہ ایران کا بطور ایک فعال ریاست کے مکمل طور پر خاتمہ. وہ کسی طرح سے بھی اس سے کم کسی چیز کے اوپر وہ راضی نہیں ہوگا. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک جو انہوں نے شروع کیے جھگڑے کے اندر انہوں نے چھلانگ لگائی تھی، تو وہ واقعی ان کی اور ان کی ایڈمنسٹریشن کا خیال تھا کہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے بعد حالات قابو میں آ جائیں گے، ایران کو ہم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے اور یوں ان کی another feather in his cap, so to speak, جو کہ اب غلط نکل رہا ہے. تو اس غلطی کی وجہ سے اب امریکہ کے اندر بھی ڈیسپریشن بڑھ رہی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو یہ جنگ لمبی کھینچ رہی ہے نا، اچھا اس کے پریشر بہت مشکل، پولیٹیکل پریشر، اکنامک پریشر تو ایک طرف ہے، اس کے پولیٹیکل پریشر بھی بدل رہے ہیں. اب مسئلہ ایران کی رجیم چینج کا نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہوتی جا رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور بڑھتی جائے گی کہ اگر ایران میں رجیم چینج نہیں ہوتا تو پھر شاید امریکہ میں رجیم چینج ہونا پڑے. کیونکہ کوئی بھی امریکی صدر یا کسی بھی ملک کا صدر اتنی بڑی جنگ کھلم کھلا ہارنے کے بعد وہ حکومت پر قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ جو بڑھتی ہوئی ڈیسپریشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ دنوں میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اگلے چند دنوں کے اندر تو ہم ایک بہت زیادہ اسکیلیشن دیکھیں گے جیسے ہم نے تہران میں دیکھی ہے پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں. لیکن اگر اس کو بھی ایرانی برداشت کر لیتے ہیں عائشہ تو پھر یہ ایک انتہائی خطرناک مڑنے والی ہے. عامر احمد خان صاحب، کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی شخصیت اور امریکی خارجہ پالیسی کی تاریخ بتاتی ہے کہ واشنگٹن فوری طور پر جنگ بندی کی طرف جانا چاہے گا؟ کیونکہ ہم سامنے ایران کی طرف بھی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ ہارڈ لائن دکھائی دے رہی ہے اور ٹرمپ ایرانی سرنڈر کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ جو ایکسٹریمز ہیں، ایسے میں رشیا یا چائنا کا رول وہ کنڈکٹ کر پائیں گے یا ناممکن دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک اس چیز کا سوال ہے نا کہ یہ ٹرمپ کو، ایک امریکی صدر کو امریکہ روک پائے گا اپنے فیصلوں سے، تو نہیں، تو وہ تو شارٹ ٹرم میں تو نہیں ہوتا ہے. ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. امریکی صدر اگر ٹھان لے کچھ کرنے کی تو امریکی انتظامیہ، پینٹاگون، یہ سب اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو شارٹ ٹرم میں تو اس طرح کا اندرونی دباؤ نہیں ہوتا. جہاں تک لانگ ٹرم کی بات ہے، دیکھیں رشیا اور چائنا کا سارا ڈیپینڈنس اس چیز کے اوپر ہے کہ کتنی ایسکیلیٹ ہوتی ہے. موجودہ صورتحال کے اندر چائنا کو براہ راست ضرور فرق پڑ رہا ہے کیونکہ وہ نیٹ امپورٹر ہے انرجی کا اور 17% اس کا تیل جو ہے، اس کی انرجی جو ہے وہ وینزویلا اور ایران سے آتی تھی اور وہ اس کو تو براہ راست کوئی فرق پڑ رہا ہے. لیکن رشیا جو ہے وہ نیٹ ایکسپورٹر ہے انرجی کا. رشیا کو براہ راست فرق نہیں پڑے گا جس طرح سے امریکہ کو براہ راست آئل سپلائی ڈسٹرب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یورپ کے مقابلے میں یورپ کو کافی زیادہ وہاں پر فرق پڑ رہا ہے. سو انلیس یہ وار ایسکلیٹ کر جاتی ہے، ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ واقعی کوئی ایسا خطرہ ہو کہ یہ بات اتنی نہ بڑھ جائے کہ جس کو ہم تو بہت آسانی سے استعمال کرتے ہیں تیسری جنگ عظیم کا لفظ، لیکن واقعی یہ اس طرح کی جنگ میں نہ بدل جائے جس کے اندر درجنوں ممالک جو ہیں وہ ایکٹیو ہاسٹیلٹیز کے اندر انوالو ہوں. جب تک یہ صورتحال وہاں تک نہ پہنچ جائے تو ان کا ڈپلومیٹکلی کوئی ایکٹیو رول پلے کرنا مجھے اس وقت تو بہت مشکل نظر آتا ہے. حالات کو بدلنا ہوگا
وہ دو ہی طریقے سے بدل سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر سے انٹرنل پریشر اتنا زیادہ ہو جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ریسنگ کرنا پڑے، یا پھر یہ حالات کے یہ جنگ کے حالات جو ہیں وہ اس قدر خراب ہو جائیں کہ یہ جو دوسرے بڑے ممالک ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ نہیں، یہ تو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے روکنا چاہیے. اس سے شارٹ آف دیٹ مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی عامر احمد خان صاحب، یہاں تین جتنی گفتگو ہوگی. اوپر ہوئی ابھی تک، ایک اندرونی دباؤ ہے جیسے اوپر حسن صاحب نے بات کی، اوپر شہزاد صاحب بھی بات کرتے ہیں، ایک ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز، جی سی سی کنٹریز جو کہیں نہ کہیں امریکہ کے ساتھ الائز بھی ہیں کسی نہ کسی معاملے میں، تیسرا رشیا اور چائنا جیسی پاورز موجود ہیں. کس کا پریشر آپ کے خیال میں زیادہ میٹر کرتا ہے، یا ہمیں دیکھنا ہو کہ سبھی لوگوں کو اپنا اپنا پریشر کہیں نہ کہیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اس جنگ کو خاتمے کی طرف لے جانے کے لیے؟ اچھا، پریشر تب میٹر کرتا ہے جب آپ اس کو افیکٹولی ایکسرسائز کر سکیں. جہاں تک یہ خلیجی ممالک کا تعلق ہے نا، ان کی حکمرانوں کی جو پرسنل ویلتھ ہے اور یہ جس طرح کے بزنسز کے لیے میزبان ہیں، جس طرح کی بزنسز کاروباری ہاؤسز کا یہ میزبانی کرتے ہیں، ان سب کی ویلتھ جو ہے، ان کی دولت جو ہے، وہ اس طرح سے امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یک جان دو کالے جس کو کہتے ہیں. تو ان سے تو جب تک یہ اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ نہیں کر لیتے اس سے، مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے کہ یہ صرف سیاسی وجوہات کی وجہ سے، یہاں تک کہ یہ ان کی بقا کو بھی تھریٹن کر رہی ہوں، تو صرف سیاسی وجوہات کے اوپر ایک حد سے زیادہ دباؤ ان کے اوپر ڈال سکتے ہیں. تو یہ ایونیو تو مجھے دباؤ کا بالکل نہیں نظر آ رہا. رہی بات روس یا چین کی، وہ میرا خیال ہے ایکسٹریم سچویشن کے اندر ہی ان کا کوئی ایسا ریاکشن آ سکتا ہے جو کہ اس جنگ پر اثر انداز ہو سکے. اگر یہ جنگ جس طرح سے اس وقت چل رہی ہے اسی طرح سے چلتی رہے گا، اس میں جتنی بھی تباہی ہو رہی ہے ایران کی، لگتا نہیں ہے کہ وہ ایکٹیولی کوئی رول پلے کریں گے. پچھلے سال جب نیوکلیر انسٹالیشن پہ اٹیک کیا تھا اسرائیل نے ایران کی، تو کیا رسمی مذمت کے علاوہ ہم نے کیا سنا تھا ان دو ممالک سے؟ سو آئی تھنک یہ کہنا اس وقت کم از کم بہت مشکل ہے کہ یہ جو دو بڑی طاقتیں ہیں امریکہ کو نکال کے روس اور چین جو ہے وہ کوئی باقاعدہ رول پلے کر سکتی ہیں. حسن نثار صاحب، کیا امریکہ کو اب ایسے ایران کا سامنا کرنا پڑے گا جو آیت اللہ خامنئی کے دور سے بھی زیادہ سخت گیر اور ناقابل سمجھوتا ہوگا؟ دیکھیں، سوال آپ کا کیا ہے کہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے. میں نے جو مڑا موٹا کو پڑھا ہے آج تک، میرے نزدیک تو جنگ کا صرف ایک ہی رخ ہوتا ہے. دنیا کی کوئی جنگ ایک سے زیادہ رخ نہیں رکھتی. وہ رخ کیا ہے؟ انسانی خون کی ارزانی کسی طرف سے بھی ہو، بربادی، شکست و ریخت، اور پھر ان کے سلسلہ وار نتائج جو صدیوں تک بھی محیط ہو سکتے ہیں، قوموں کے مزاج، موڈ، کیریکٹر تک کو تبدیل کر دیتے ہیں. اچھا، اور یہاں یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ نام نہاد جو امن ہے نا ہیومن ہسٹری میں، یہ جنگوں کے درمیان وقفے سے زیادہ کبھی کچھ نہیں ہوتا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وقفہ مختصر ہے، درمیانہ ہے یا طویل ہے. بس اس کا اور کوئی رخ نہیں ہے، ایک ہی ہے. ٹھیک، درست ہو گیا.